بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم، آج کل ایک حدیث سے متعلق بحث اور مباحثہ جاری ہے، اور وہ حدیث یہ ہے: ما طلع النجم صباحا قط وتقوم آہۃ الا رفعت عنہم او خفت، یعنی ستارہ صبح میں طلوع نہیں ہوتا جبکہ کوئی آفت قائم ہو مگر وہ اٹھا لی جاتی ہے یا ہلکی ہو جاتی ہے۔ بحث یہ ہے کہ اس سے کون سی آفت مراد ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس استاذ الاساتذہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند کے ایک تفصیلی بیان کی کلپ آ چکی ہے، جس میں حضرت اقدس نے حسب عادت بہت وضاحت اور تفصیل سے اس کی مراد پر عالمانہ گفتگو کی، اور یہ بتایا ہے کہ اس سے ہر قسم کی وبا اور بیماری مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری اور آفت اس سے مراد ہے جو کھجوروں کو لگتی ہے، اور وہ عام طور پر ثریا کے طلوع ہونے کے زمانے سے پہلے رہتی ہے اور ثریا کے طلوع ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ احقر نے اپنے ایک مضمون میں، جس کا اصل مقصد تو اس حدیث کی تخریج اور اس کا درجہ بیان کرنا تھا اور اس کی تشریح پیش نظر نہیں تھی، اس میں ضمناً اس سے مطلق امراض یا وبائی امراض مراد لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک امید کا اظہار کیا تھا کہ امید ہے کہ اس حدیث کی برکت سے کورونا کی وبا بھی ثریا کے طلوع ہونے پر مئی میں ختم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ اس پر حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے اپنے اس بیان میں احقر کو بڑے پیار اور شفقت سے متوجہ فرمایا ہے کہ یہ مراد لینا صحیح نہیں، لہذا میں حضرت کی اتباع میں اب اسی جمہور کی تفسیر کو اختیار کرتا ہوں جسے حضرت نے پیش کیا ہے کہ اس سے مراد ہر آفت اور بلا نہیں ہے، بلکہ وہ آفت اور بیماری مراد ہے جو کھجوروں کو لگتی ہے۔ باقی احقر نے سابقہ مضمون میں جو کچھ عرض کیا تھا اس کے بارے میں وضاحت کر دینا مناسب ہے کہ وہ بات بھی دراصل بعض شارحین حدیث اور علماء کرام ہی کی تحقیق کے پیش نظر میں نے عرض کی تھی، یہ میری کوئی ذاتی رائے اور اجتہاد نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اس حدیث کی مراد میں ایک قول تو عموم کا ہے کہ امراض اور وبائیں مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خاص ہے کھجوروں کی بیماری کے ساتھ، لیکن جمہور کا قول وہ ہے جس کو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے پیش فرمایا ہے، اور عموم کا قول بھی متعدد حضرات کے کلام میں موجود ہے اور بعض نے اسی کو اختیار بھی کیا ہے، جیسے علامہ ابو المظفر سمعانی شافعی 5ویں صدی ہجری کے ایک امام ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر قرآن میں سورہ فلق کی آیت اذا وقبہ کی تفسیر میں لکھا ہے: وَذَكَرَ ذَلِكَ إِذَا غَابَتْ ثُرَيَّا ظَهَرَتِ الْآحَاتُ وَالْبَلَايَا وَإِذَا طَلَعَتْ ثُرَيَّا رُفِعَتِ الْآحَاتُ وَالْبَلَايَا وَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رفعت الآہۃ عن کل بلد وذلك مثل الوباء والطواعین والاسقام وما یشبہها۔ یہ ان کی عبارت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارہ گرنے کا ذکر اس آیت میں اس لیے کیا ہے کہ جب ثریا غائب ہو جاتا ہے تو آفتیں اور بلائیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو آفتیں اور بلائیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور حدیث میں وارد ہے کہ جب ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہر شہر سے آفت اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ آفات مثال کے طور پر وبا اور طاعون اور بیماریاں وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے پر مشہور محدث اور مستندج شاعر حدیث علامہ عبد الرؤف المناوی اس حدیث کی شرح میں اپنی کتاب التیسیر میں اور اپنی دوسری کتاب فیض القدیر دونوں کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عام وبائیں ہیں۔ ان کی عبارت ہے کہ حدیث ما طلع النجم یعنی الثریا صباحا وبقوم آہۃ اے فی انفسہم من نحو مرض و وبا
او فی مالہم من نحو ثمر وزرع الا رفعت بالکلیہ او خفت اے اخذت فی النقص والانحطاط. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں طلوع ہوتا ثریا ستارہ صبح میں جبکہ لوگوں کی جانوں میں کوئی آفت ہو جیسے بیماری یا وبا. دیکھیے اس میں صراحت سے وہ کہہ رہے کوئی آفت یا بیماری اور وبا، یا ان کے مالوں میں کوئی آفت ہو جیسے پھل یا کھیت میں، مگر وہ اٹھا لی جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی بعض حضرات کی عبارات میرے سامنے تھیں جن کو میں نے دیکھنے کے بعد یہ سمجھا کہ اس سلسلے میں دونوں قول ہیں، اور بعض حضرات نے چونکہ اختیار ہی پہلے قول کو کیا، عموم کے قول کو کیا تھا، اس لیے میں نے بھی اسے نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ میں نے سمجھا کہ اس سے ایک درجے میں یہ مراد لیا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ اس حدیث میں آفت سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں علماء کے دونوں قول نظر آئے. ایک قول میں امراض اور وبائیں مراد لیے گئے ہیں، اور دوسرے میں پھلوں کو اور بالخصوص کھجور کو لگنے والی آفت اور بیماری مراد لی گئی ہے، اور وہ بھی صرف زمین حجاز میں، نہ کہ دیگر ممالک میں. یہ سب پڑھنے کے بعد احقر نے عموم والے قول کو بھی ایک درجے میں قابل لحاظ سمجھا اور اس کو ذکر کر دیا. لیکن جب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے توجہ دلانے پر یہ واضح ہوا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام وبائیں نہیں ہے، تو اب جمہور کے قول کے مطابق اسی کو راجح سمجھتا ہوں اور اسی کو اختیار کرتا ہوں. حضرت کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.